العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمردود والرب والمربوب الأحد لا بتعويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونسب والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسات والبائن لا بتراخي مسافة والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کافی ہیں مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے دعا ہے خداوند متعال بصدقہ سیدہ صدیقہ طاہرہ آپ سب مومنین مومنات کا اس مقدس مجلس میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو حوائج شرعیہ لے کے آئے ہیں جناب سیدہ کے صدقہ میں خداوند متعال آپ سب کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو احباب جناب سیدہ کی یاد منانے کے لیے اس بارگاہ میں دام در میں قدم سخنے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں مولا سب کے اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے منتقم خون حسین منتقم خون سیدہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے تاجیل ظہور حضرت حجت علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ کھلے دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیے خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سیدہ کے محبوں میں سے قرار دیا یقین کیجئے اللہ نے جتنے بھی انعامات ہم پہ کیے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ ہر نعمت اس کا جو ہے وہ اپنا مقام رکھتی ہے لیکن جو نعمت حب سیدہ کی ہے بڑی بیش بہا نعمت ہے خوش نصیب ہیں آپ
کہ اللہ نے آپ کو سیدہ جیسی نعمت عطا کی ہے. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، سادات بیٹھے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھائیے گا. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے سیدہ صلوات اللہ علیہا. یہ صرف آپ کے لیے ہی نعمت نہیں، یہ اس رسول کے لیے بھی نعمت ہے جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. جملہ کہوں اگر آپ ساتھ چلنا پسند فرمائیں، جو رحمت للعالمین ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلامت رہے. جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، جو اس کے لیے بھی رحمت ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے عقیدت والے لوگ بیٹھے ہو. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی بیداری کے لیے. وہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، اس کے مقصد تخلیق کو فاطمہ کہتے ہیں. کچھ بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. میں نے جملہ عرض کیا ہے کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، سلامت رہے، اس کے مقصد تخلیق کو فاطمہ کہتے ہیں. بھئی حضرت سید الانبیاء اس کائنات کی تخلیق کا مقصد، اور یہ میں وہ خطابت نہیں کر رہا، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اچھا قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے. توجہ سے، قرآن کو حدیث قدسی نہیں کہتے، حدیث قدسی کو قرآن نہیں کہتے. جانتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ قبلہ جب اللہ نے اپنے حبیب پہ قرآن نازل کیا، یہ بھی اللہ کی گفتگو ہے جو اللہ نے اپنے حبیب سے کی ہے، لیکن درمیان میں جبریل وسیلہ تھا. توجہ، اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان جبریل وسیلہ تھا. اللہ نے بات اپنے حبیب سے کی ہے، درمیان میں وسیلہ تھا جبریل، وہ قرآن بنا. جہاں اللہ نے درمیان سے جبریل کو بھی نکال دیا، وہ حدیث قدسی. میری بات پہنچی؟ یہ خداوند متعال کی براہ راست گفتگو ہے اپنے حبیب کے ساتھ، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی حقیقت میں کلام الہی ہے. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا، میرا حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. جو بول سکتے ہیں میرے ساتھ، میرا حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو ہی. تو مقصد تخلیق کائنات ہے سید الانبیاء، جس تک جملہ پہنچے. اللہ نے بات کو یہاں نہیں روکا بلکہ فرمایا میرا حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا اس کائنات کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقتو کا، اے میرا حبیب اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. آپ کو سلامت رکھے. لولا کا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقتو کا، اگر علی نہ ہوتا میرا حبیب تجھے بھی خلق نہ کرتا. قبلہ عجیب ہے، بات یہاں بھی نہ رکی بلکہ فرمایا میرا حبیب لولا فاطمہ لما خلقتکما، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتا تجھے بھی خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ تو ہوتا نہ علی ہوتا. یہ مقام ہے سیدہ، یہ مقام ہے شہزادی کونین کا، جو سیدۃ نساء العالمین ہے. بھئی ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم سیدہ کے فضائل سمجھ بھی پائیں. بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ایک بات ہے حضور، ایک بات میں رک کے کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ جانے کس تک پہنچے کس تک نہ پہنچے، لیکن خدا کی قسم یہ نام ہی بخشش کا ذریعہ ہے. بولے تو صحیح میرے بھائی نوجوانوں، تھوڑا سا مجھے ساتھ چاہیے. آپ جانتے فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ ختم سے، ختم کا مطلب چھوڑانا.
جو اپنے محبوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. واہ 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 واہ. بولے میرے ساتھ. بے شک بے اسے شک. فاطمہ ہے اور امام صادق آل محمد علیہ السلام. ایک روایت آئی ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں. مولانا بھی تشریف فرمائے ہیں، لیکن یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، یہ روایت عمل کرنے کے لیے اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. عمل کے نام سے اکثر گھبرا جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ بڑا ہی آسان عمل ہے. صادق آل محمد بتا رہے تھے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی اہمیت کیا ہے. کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، ایک آواز گونجے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. لوگ آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی میدان محشر میں آ رہی. روایت آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی، لیکن جو جملہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا سر اٹھائیے. جب سیدہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی اور آ کے اپنا مقدمہ بارگاہ الہی میں رکھیں گی، تو وہ سیدہ جسے دنیا میں انصاف نہ مل پایا، اسے قیامت کے دن اللہ انصاف دے گا. جب انصاف مل چکا ہوگا نا سیدہ کو، ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، اے میری کنیز خاص فاطمہ. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں نوجوان بھائی، میں نے تجھے تیرا حق دے دیا ہے، تجھے انصاف دے دیا ہے، اب میری جنت تیری مشتاق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، میدان معاشر چھوڑیے، جنت میں تشریف لے جائیے. کتنے خوش قسمت ہیں آپ جن کے دل میں سیدہ کی محبت ہے. ایک مرتبہ سیدہ فرمائیں گی، پروردگار شیعتی و شیعت اولادی، جب تک میرے اور میری اولاد کے شیعہ جنت میں نہیں جائیں گے، زہرا جنت میں نہیں جائے. بڑی توجہ چاہو. جب یہ سیدہ فرمائیں گی، آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے محب و شیعو، تمہارے حق میں میں نے اپنی کنیز خاص فاطمہ کی شفاعت کو قبول کیا ہے. جاؤ سیدہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. توجہ ہے میری طرف میرے بھائی، خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. سیدہ کے ساتھ جنت میں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے جملہ کہوں، مجھے ایک دفعہ بول کے جواب دینا کہ جتنے اعمال صالح آپ کرتے ہو کس لیے کرتے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے نا. بھائی نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ سارے بولو یار. جنت میں، روزہ جنت میں جانے کے لیے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ سارے کام کس لیے کرتے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے نا. اب رک کے سنیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کہے گا، اے فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کے شیعو، میں نے تمہارے حق میں اپنی کنیز خاص فاطمہ کی شفاعت کو قبول کیا ہے، تم اس کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. اب منظر کیا ہوگا قیامت کا؟ آگے آگے جناب سیدہ، پیچھے پیچھے محب اور شیعہ. کس طرف جا رہے ہیں؟ سارے بولنا یار میرے بزرگ، آپ تو بولے میرے ساتھ. کدھر جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں. اچانک ان مومنین کے دل میں خدا کی طرف سے القاء ہوگا اور وہ رستے میں کھڑے ہو جائیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا، اے شیعو، اے مومنو، میں نے تمہارے حق میں اپنی کنیز خاص سیدہ کی شفاعت کو قبول کر لیا، تمہیں جنت دے دی ہے، اب رستے میں کیوں رک گئے؟ توجہ چاہ رہے کہ جنت مل چکی ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اب کیوں رستے میں رک گئے؟ اس وقت وہ بول دیں گے، پروردگارا یہ تیرا لطف ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے ہمارے حق میں سیدہ کی شفاعت کو قبول کیا ہے اور ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے، یہ تیرا لطف ہے. لیکن پروردگار، ہم جو دنیا میں زہرا سے محبت کرتے رہے ہیں، آج اس محبت کا اجر دیکھنا چاہتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بھئی جنت چاہتے ہو نا؟ جنت تو مل چکی ہے، اب کیسا اجر جو ابھی تک نہیں دیکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. صادق آل محمد فرماتے ہیں جب یہ مومن یہ جملہ کہیں گے نا، ہم جو دنیا میں سیدہ کی محبت رکھتے تھے، سیدہ سے محبت کرتے رہے، ان کے دشمنوں سے بیزاری کرتے رہے، ہم اس محبت کا صلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز سے گزر رہا ہے کہ جاؤ میدان محشر میں پھرو، جس کسی نے زہرا کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا ہے، تمہیں پانی پلایا ہے، تمہاری کسی مشکل کو دور کیا ہے، حتیٰ کہ سیدہ کی محبت میں تم سے مسکرا کے بولا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو. اللہ
حیدری محمد بلند تر صلوات. ہاتھ پکڑو چاہے کتنا بھی گناہ گار ہے، اسے لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ. مسعود فرماتے ہیں جب اتنی سستی ہو جائے گی جنت تو قیامت کے دن ماں سوائے کافر مشرک منافق ان تینوں کے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے. سب کے سب اسی سیدہ کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کا مطلب جہنم کے عذاب سے چھڑانے والی کا نام فاطمہ. اور جتنے مقام اللہ نے سیدہ کو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ میں ابھی مجلس شروع کرنے جا رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ اتنی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ جو رحمت للعالمین ہو وہ ہے فاطمہ. ایسے جو کتب راہی اہل بیت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. کتب راہی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جس کے ارد گرد اہل بیت طواف کرتی نظر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو آیا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ہر مومن کے دل پہ لکھی ہے یہ آیت تطہیر. جانتے واقف ہے نا آپ اسے؟ بولے تو صحیح آپ تھوڑا سا. میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، آپ کے مزاج سے میں واقف. تھوڑا سا بولیں گے تو میں کچھ کہہ پاؤں. یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ فرماتا ہے سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں. اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت مصطفیٰ تم سے رزق کو اس طرح دور رکھوں جیسے دور رکھنے کا، بولے تو صحیح، دور رکھنے کا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا. آیت آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی، علماء کی بڑی بہترین گفتگو آپ نے اس آیت میں سنی ہے. لیکن ایک دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر پہنچ گئی تو لطف لیجیے گا. یہ اللہ نے اس آیت کے شروع میں کلمہ حصر لگایا. انما ایک حصار کا نام ہے. انما توجہ چاہو، اسے کلمہ حصر کہا جاتا ہے. اچھا اس حصار کا جو ہم اپنی علم کلام اور علم فلسفہ اور علم منطق کی اصطلاح میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ چیز جامع معنی ہے. جامع اور معنی، گھبرائے نا، میں کوشش کروں بات کو آسان کروں. جامع اور معنی کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ہم ایک دائرہ کھینچیں، ایک تعریف کا دائرہ کھینچیں، توجہ چاہ رہا ہوں، جو بھی اس کا مصداق ہوگا وہ اس کو شامل ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں جامع. اور معنی کیا ہے کہ یعنی جو اس دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں وہ اندر نہیں آ پائی. اللہ جانے خیال کس طرف تھا. یعنی جو دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں جو اس میں تعریف کے دائرے میں نہیں آتے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اسے کہتے ہیں معنی. یعنی جامع اور معنی کوئی شے جو جس کی حقیقت اور فضیلت وہ ہو وہ اس سے باہر نہ ہو، جو اس فضیلت کا حقدار نہ ہو وہ اس کے اندر شامل نہ ہو پائے. یہی کلمہ حصر فائدہ دے رہا ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں. اے اہل بیت مصطفیٰ اللہ کا ارادہ ہے تم سے رزق کو دور رکھوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے دور رکھنے کا حق ہے تم اس طرح پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا. یعنی اللہ نے سمجھا دیا جو بھی اہل بیت ہوگا وہ رزق سے پاک ہوگا. آپ نے غور نہیں کیا، میں پھر بات بتا رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. آیت کے لفظوں پہ توجہ کیجیے. انما سوائے اس کے اور کچھ نہیں. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بھائی کس بزرگ کا معیار سماعت کتنا بلند ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے اے اہل بیت مصطفیٰ اللہ کا ارادہ ہے
کہ رزق کو تم سے دور رکھے. یہ نہیں کہا کہ تمہیں رزق سے دور رکھوں گا، بلکہ کیا کہا؟ رزق کو تم سے دور رکھوں گا. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے اہل بیت محمد جو ہیں وہ رزق کے قریب نہیں آنا چاہتے. رزق کی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح اہل بیت کے ساتھ مل جائے. اللہ کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ رزق کو کبھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. اب رزق جو مرضی کر لے کبھی اہل بیت بن نہیں سکتا. چاہے وہ پیسے خرچ لے تب بھی نہیں بن سکتا، بیٹیوں کے رشتے دے دے پھر بھی نہیں بن سکتا. سلامت ہے. میری بات پہنچ رہی قبلہ؟ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت مصطفیٰ تم سے رزق کو اس طرح دور رکھو جیسے دور رکھنے کا حق ہے، اور تمہیں ایسے پاک رکھو جیسے پاک رکھنے کا. اچھا بہت سے لوگوں نے نا اپنی تباہ آزمائی کی. جانتے نا کہ اس آیت میں کوئی اور شامل نہیں ہو پایا، اور بہت سو کو پاک کرنے کے لیے دنیا والوں نے بڑے بہانے تلاشے. او بھائی جسے اللہ نے پاک رکھا ہی نہیں وہ پاک کیسے ہو جائے گا؟ بولے بولے میرے ساتھ، ایسے ہے یہ نہیں؟ جی بسم اللہ. اور انہوں نے خود ہی اچھا یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے نا اس کے بعد جا کے آل محمد پاک ہوئے. بھائی تمہیں کس نے کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، آیت کے نزول سے پہلے وہ پاک نہ تھے؟ چلیں ایک مثال دے رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ نکالیں کہ ابھی دلیل دے رہا ہوں. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کون کون پڑھتا ہے؟ مولا سب کو توفیق عطا فرمائے. پڑھتے ہیں نا نماز؟ تکبیر پڑھی ہے کبھی نماز میں؟ کیا ہے تکبیر؟ سارے بولو یار. مانا بھی آتا ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے جی اللہ سب سے بڑا. یہ آپ کی تکبیر کہنے کے بعد اللہ بنا ہوا ہے. واہ 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 واہ. بولو جو بول سکتے ہو یار. چلے تسبیح پڑھتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پاک ہے وہ اللہ جو عظیم بھی اور میرا پروردگار ہے. پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ آپ کے رکوع میں جانے کے بعد اللہ پاک ہوا یا پہلے سے پاک ہے؟ بولو تو صحیح. وہ ہمیشہ سے سبحان تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. تمہارے تسبیح پڑھنے سے پاک نہیں ہوا، تمہارے تکبیر کہنے سے وہ اکبر نہیں ہوا. تم بس یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہم اس کی کبریائی کو مانتے ہیں، ہم اس کی پاکیزگی سبحانیت کو مانتے ہیں. بھائی آیہ تطہیر کے نزول کے بعد اہل بیت مصطفیٰ پاک نہیں ہوئے، یہ پہلے سے پاک تھے. اللہ نے آج قرآن میں ان کی طہارت کا اعلان کیا. چلیں بھائی نے ایک بات کری تھی حدیث قصہ کا نزول ایسی آیت کے لیے ہے نا. چلے ایک دو جملے کہتا جو اگر آ ہی گیا ہو اس طرف تو ایک دو جملے سنتے جائیے. یہ شان نزول کیا ہے اس آیت تطہیر کا؟ کہ نصارہ نجران نہیں مان رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. توجہ چاہو، رسول قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتلا رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بیٹا. ایمان سے بتاؤ مانے؟ بولے میرے ساتھ یار. آپ گھبرائے بیٹھے ہو. مانے؟ رسول پریشان ہو گئے. کہا خدا میرا حبیب پریشان کیوں؟ کہ پروردگار نہ تیری وحدانیت کو مانتے ہیں، نہ میری صداقت کو مانتے ہیں، نہ قرآن کی حقانیت کو مانتے ہیں. کروں تو کیا کروں؟ کہ میرا حبیب گھبرا نہیں. ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. آیت آپ کے دلوں پہ لکھی. اب میرا حبیب انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے لے آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنے لے آتے ہیں. تم اپنے جیسے لے آؤ. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. تم اپنے جیسے لے آؤ، ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں. آ کے کر لیتے ہیں مباہلہ، کر لیتے ہیں جھوٹوں پہ لعنت. یہ سن کے سارے
عیسائی چلے گئے اپنے بیٹے لینے, اپنی عورتیں لینے, اپنے نفس لینے, لیکن رسول اسی مقام پہ کھڑا ہے. رسول کو بیٹے بھی چاہیے, رسول کو نساء بھی چاہیے, رسول کو انفس کا مصداق بھی چاہیے, اور قبلہ کوئی عام نہیں چاہیے, صدیق چاہیے. ایسا صدیق نہیں جسے دنیا صدیق کہے, ایسا صدیق چاہیے جس کی صداقت کی گواہ قرآن کی آیتیں ہو. تو اللہ کے حبیب نے وہی کھڑے ہو کے پوری کائنات پہ نگاہ دلائی, ماں سوائے در بطول کے کوئی جگہ ملی نہیں جہاں رسول کو یہ رشتے مل پائے. مولا آپ کو سلامت کی. ماں سوائے دروازہ سیدہ کے رسول کو کوئی در ملا ہی نہیں جہاں سے رسول کو یہ سارے رشتے بولے تو صحیح. حدیث کتاب نے ہزاروں مرتبہ سن چل, اب اس طرف آپ آ ہی گیا ہوں تو دو جملے کہنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ ساتھ چلیں گے لطف لیجیے گا. رسول کہاں آئے؟ جناب سیدہ کے گھر. کہا فاطمہ سلام, کہا بابا میرا بھی آپ پہ سلام. اور ایک جملہ تھا انی لاجد فی بدنی ضعفا. اگر کسی نے توجہ کی آج تک حدیث کتاب میں تو سر اٹھائیے گا. انی لاجد فی بدنی ضعفا, کہ اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. توجہ ہے, بدن میں کمزوری محسوس کر. سیدہ فرماتی میں نے کہا پروردگار اللہ, میرا بابا اللہ آپ کو اس کمزوری سے نجات دے. توجہ چاہو. تو رسول نے ایک جملہ کہہ دیا, یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء یمانی فغطینی بہی, اپنی یمنی چادر لاؤ اور مجھے اڑا دو. بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, یمنی چادر لاؤ مجھے اڑا دو. ہاتھ بات کا تو یا رسول اللہ کیا کمزوری کا علاج چادر اوڑھ کے لیٹنا ہوتا ہے؟ بولا جنہیں مولا نے زبانیں عطا کی ہیں, بھئی آپ کمزور ہو جائیں, کمزوری بدن میں محسوس کریں, چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں گے. بولے تو صحیح, یا کوئی دوا لیں گے یا اس کا علاج کریں گے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے کام بدن میں کمزوری ہے, فاطمہ چادر لاؤ مجھے اڑا دو. اللہ کے حبیب کمزوری کا علاج چادر اوڑھ کے لیٹنا. توجہ میری طرف رکھنا, چادر اوڑھ کے لیٹنا نہیں ہے. کسی طبیب کو بلائیں, اپنی دوا لیں, علاج کریں. چلے طبیب کی ضرورت کیا ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے طبیب آپ ہیں. اللہ کے حبیب اپنا علاج کیجئے. یہ چادر اوڑھ کے کیوں لیٹ رہے ہو؟ عجب نہیں آواز رسول ہے, تم سمجھ نہیں پائے. ارے میں تم جیسا نہیں, میری کمزوری تم جیسی نہیں, میری کمزوری کچھ اور ہے. اللہ کے حبیب پھر علاج تو کیجئے. کیا میری اس کمزوری کا علاج پوری کائنات میں اگر کوئی ہے وہ زہرا کی چادر کے لیے, یہ سیدہ کی چادر ہے, مولانا سیدہ کی چادر کے نیچے. توجہ ہے صاحبان, حضور آئے چادر اوڑھ کے, سیدہ نے چادر اڑا دی. امام حسن مجتبیٰ, میں بڑی جلدی کر رہا ہوں, امام حسن مجتبیٰ آئے کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی. سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن اب ادھر آ گیا ہوں تو دو جملے سن لیجیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا ہاں بیٹا تیرے نانا چادر کے نیچے. حسن مجتبیٰ آئے, نانا سلام, اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤ. کالا وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی, اور میرے بیٹے حسن اور میرے حوض کوثر کے مالک حسن, آج چادر کے نیچے آ جاؤ. حسن چادر کے نیچے آئے, حسین آئے, اماں نانا کی خوشبو. فرمایا نانا چادر کے نیچے, حسن آئے, حسین آئے, آواز دی نانا سلام, اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤ. آواز آئی وعلیک السلام, اے میرے یا ولدی و یا شافع امتی, یا میرے بیٹے حسین, اے میری امت کے شفیع حسین, چادر کے نیچے آ جا. حسین چادر کے نیچے, سرکار علی آئے, فاطمہ رسول کی خوشبو ہے. فرمایا ہاں چادر کے نیچے, قریب آئے, یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. آواز آئی وعلیک السلام یا اخی و وسیعی و صاحب لوائی, اے میرے بھائی, اے میرے وسیع, اے میرے لواء الحمد کے حامل علی, تو بھی چادر کے نیچے آ جا. علی بھی چادر کے نیچے. سیدہ فرماتی میں بڑی جلدی توجہ چاہ رہا ہوں, سیدہ قریب آئی, بابا اب مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی چادر کے نیچے آؤں. فرمایا وعلیک السلام یا بنتی و یا بساتی, اے میری بیٹی, اے میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ, تو بھی چادر کے نیچے آ جا. بس قبلہ اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں, سر اٹھانا. سیدہ فرماتی ہے فلم مقتل مل جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء واومع بیدہ الجملہ الی السماء. سیدہ
سیدہ فرماتی جب پانچوں کے پانچوں چادر کے نیچے جمع ہوئے، میرے بابا نے چادر کے دونوں کونوں کو تھاما، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، پر فرمایا پروردگارا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میری اہل بیت، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرے حمایت یافتہ، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، جو ان سے جنگ کرے اس کی مجھ سے جنگ ہے، جن سے یہ صلح رکھے اس سے میری صلح ہے، پروردگار رحمت نازل کر، برکت نازل کر، رضوان نازل کر، تطہیر نازل کر، یہ ہے میری اہل بیت۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں سر اٹھانا، ہاتھ باندھ کے کہہ دو یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ آپ کس کو بتا رہے ہو کہ یہ آپ کی اہل بیت ہے؟ اے پروردگار یہ ہے میری اہل بیت، کیا اللہ نہیں جانتا یہ آپ کی اہل بیت ہے؟ وہ یقیناً جانتا ہے، لوگوں کو بتاؤ، اللہ کو کیوں بتا رہے ہو؟ عجب نے فرمایا تمہیں کیا پتا؟ قرآن میں ایک نبی کی آواز آئی، رب ان نبنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ اللہ نے فوراً روک دیا، نو انہو لیس من اہلک، بیٹا ضرور ہے تیری اہل بیت میں نہیں، تو اسی لیے میں نے اپنی اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کر کے اللہ سے سوال کیا ہے، پروردگارا یہ ہے اہل بیت، اگر ہے تو تطہیر نازل کر، نہیں جیسے نوح کے بیٹے کو ہٹا دیا انہیں بھی اٹھا لے۔ اہل بیت محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ سلامت متوجہ صاحبان، تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ملائکتی و یا سکان السماوات۔ چلیں رکے، جو میرے بھائی اب تک نہیں بولے نا ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں۔ رسول نے چادر کے نیچے جمع کیے، کیا کہا؟ یہ ہے میری، بولے تو صحیح۔ اور اللہ نے جو آیت نازل کی اس میں کلمہ حسن تھا، جو جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے، جسے سمجھ آئی ہے، جو اندر ہیں وہ باہر۔ عجیب ہے، آیت کے حسن سے پہلے مصطفیٰ نے اہل بیت پہ زہرا کی چادر کا حصار بنا دیا۔ چلے کون قدر کرے گا اس جملے کی؟ انما کے نزول سے بھی پہلے اہل بیت پہ رسول نے چادر زہرا کا حصار بنا دیا، فرمایا بس یہ ہے اہل بیت۔ ایک بی بی آ گئی، ام المومنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ علیہ، آئی نا، کیا کہا؟ اللہ کے حبیب سارے آ گئے، میں بھی تو اسی گھر میں رہتی ہوں، جو بول سکتے ہو بول پڑنا، جو نہیں بول سکتے ان کی اپنی مجبوری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ چادر کے نیچے مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی چادر کے نیچے۔ جانتے رسول نے کہا، فرمایا ام سلمہ انت علی الخیر، تو خیر پر ہے لیکن چادر کے نیچے۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ سید الانبیاء کے۔ سید الانبیاء کو یہاں مستی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بولتا ہے، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حبیب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لفظ خیر استعمال کرے، اس کا مطلب یہ ہے ام سلمہ میں برائی کوئی نہیں، ام سلمہ میں عیب کوئی نہیں، ام سلمہ میں کمی کوئی نہیں، کہا خیر پر ہے لیکن اہل بیت میں نہیں آ سکتی۔ تو عقل کے اندھو فیصلہ کرو، جو خیر پہ بیوی ہے جب وہ اہل بیت میں نہیں آ سکتی، جن کے لیے قرآن کہے قد سغت قلوبکما، تمہارے دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے، وہ اہل بیت میں کیسے شامل ہو جائے؟ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ۔ میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یہ جو فرنٹ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، جن کے دل ٹیڑے ہو جائیں، سلامت رہے، وہ اہل بیت میں کیسے آ پائیں؟ کہ پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت، اگر ہیں تو تطہیر نازل کر۔ توجہ، اللہ نے کیا کہا؟ یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیر ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ او میں نے آسمان پہ رہنے والوں، او میرے فرشتوں، نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، نہ دریاؤں کو روانی دیتا نہ کشتیوں کو تیرنا دیتا، اگر یہ سب کچھ دیا ہے
تو ان 5 کی محبت میں، بولو جن کے دل میں جتنی محبت، ان 5 کی محبت میں جو چادر کے جبریل بول یا رب ومن تحت الحساب، پروردگار یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ بولے میرے ساتھ، کیا سوال جبریل نے یا نہیں کیا؟ ایمان سے بتاؤ، جبریل کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون؟ جی نہیں پتا تھا، پتا تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ بھائی کہہ رہے ہیں، اچھا جملہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل کو پتا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ علماء نے، میں تو ایک طالب علم سے بندہ ہوں، علماء نے بہت سی ساری توجیحات کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی جبریل کی مجبوری یہ تھی کہ جب یہ چادر سے باہر تھے اپنے جسمانی پیکر میں تھے، جب چادر کے نیچے آئے اپنی نوری حقیقت میں آئے۔ جبریل پہچان ہی نہیں پایا ان میں مصطفیٰ کون ہے، علی کون ہے، سیدہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین۔ اچھا جی چلیں، میرا پھر اس پہ اعتراض ہے، ایسے ہی آ جائے توجہ چاہو۔ آپ کہتے ہو اس لیے نہیں پہچان پائے یہ نوری حقیقت میں ہے، کہ جبریل انہیں نوری پیکر میں بھی دیکھ چکا ہے۔ کب؟ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، آدم کو جنت میں بھیجا، جنت کی سیر آدم کو جبریل کروا رہا تھا۔ دیکھا حضرت آدم نے جنت میں ایک نور کی شبیہ ہے، سر پہ نورانی تاج ہے، گلے میں نورانی ہار ہے، کانے میں نورانی گوشوارے ہیں۔ آدم پوچھ رہے تھے کہ اے جبرائیل، یہ کیسی نور کی شبیہ جس کے نور سے ساری جنت منور ہے، اس کے سر پہ نورانی تاج کیسا، گلے میں ہار کیسا، کانوں میں گوشوارے کیسے؟ اس وقت جبریل نے تمہارے باپ آدم کو بتایا تھا یہ نور سیدہ ہے، یہ شبیہ نور سیدہ ہے، جو سر پہ تاج ہے ان کے باپ کا نور ہے، جو گلے میں قلادہ ہے ان کے شوہر کا نور ہے، جو ان کے کانوں میں گوشوارے ہیں یہ ان کے بیٹے حسن و حسنین کے نور ہے۔ ارے جو آدم کو عالم انوار میں ان کی معرفت کرائے، کیا اسے نہیں پتا تھا چادر کے نیچے ہے کون؟ اللہ مل کے توجہ ہے صاحبان، جو عالم انوار میں آدم کو ان کے نور کی معرفت کرائے، اسے نہیں پتا چلا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اسی گھر میں کبھی جھولا جھولانے آتا ہے، بولے کبھی چکیاں پیسنے آتا ہے، آتا یا نہیں آتا؟ کبھی قرآن لے کے آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا چادر کے نیچے ہے کون، سوال ہی کر دیا یا رب ومن تحت الحساب، پروردگار چادر کے نیچے ہے کون۔ چلیں آپ کی کنفیوژن دور کرو، سوال ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا خود جواب سے جاہل ہے، ضروری نہیں۔ اس کی عام سی مثال آپ کے گھروں میں آپ کے بچے سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ٹیچر سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ٹیچر کو اس کا مطلب خود نہیں آتا ہوتا؟ بولے تو صحیح، سارے بولو۔ اگر اسے خود ہی نہیں آیا، اسے کیا پتہ چلے بچہ جواب صحیح دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے؟ اس کا مطلب خود اسے پتا ہے، بچے سے سوال کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ضروری نہیں سوال ہمیشہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سوال کرنے والا جواب سے بھی جاہل ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی۔ چلے دلیل قرآن سے سنیے گا، اللہ موسیٰ سے فرما رہا ہے ماذا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو گھر سے قصد کر کے آئے نہیں بولنا، ان سے میری بات نہیں ہے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ ماذا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں، اللہ کو نظر نہیں آیا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بول اللہ نہیں جانتا، بولو تو صحیح، وہ جو دلوں کے راز جانتا ہے، اسے موسیٰ کے ہاتھ میں پکڑے عصا کا نہیں پتا، جانتا ہے نا، پھر بھی سوال کر دیا ماذا بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ بول پڑے ھذا عصائی اتوکأ علیہا احش بہا علی غنمی لی فیہ مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے، اس پہ تکیہ لگاتا ہوں، اس سے بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، اس سے بہت سے کام لیتا ہوں۔ آپ تو سن کے خاموش ہو گئے نا، مفسرین سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا کر دیا موسیٰ نے؟ بھئی سوال صرف اتنا تھا، تیرے ہاتھ میں صرف اتنا تھا، یہ میرا عصا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سوال صرف اتنا تھا
تیرے ہاتھ میں سارے بولو یار تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب صرف اتنا تھا یہ عصا ہے، لیکن یہ کہ موسیٰ شروع ہو گئے ھذا عصائی اتوکل علیہا احش بعلی غنمی لی فی مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے، اس پہ تکیہ لگاتا ہوں، اس سے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں مجھے بھوک لگ جائے اسے زمین میں کاٹتا ہوں یہ درخت بن جاتا ہے، اس کا پھل کھا کے زیر ہو جاتا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں تھک جاؤں زمین پہ لے جاتا ہوں، اوپر سوار ہوتا ہوں، سواری کا کام لیتا ہے، لی فی مآرب اخری، بہت سے کام لیتا ہوں۔ سوال صرف اتنا تھا، پھر کہہ رہا ہوں سوال صرف اتنا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب صرف اتنا تھا کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن موسیٰ شروع ہو گئے تو مفسرین نے فیصلہ دیا چونکہ موسیٰ کو یہ عصا بہت پیارا تھا، جیسے ہی اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ کو موقع مل گیا اپنے عصا کے فضائل سنانے کا۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرا عصا، بلکہ فضائل سنانے لگا، اور بس قبلہ جبریل جانتا تھا چادر کے نیچے ہے کون، آج اسے موقع مل گیا اللہ سے آل محمد کے فضائل سننے کا۔ صبح کے ساتھ دل بولا مل گئے تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری مولا سلامت رہی، آج موقع مل گیا اسے۔ جملہ کہوں وائلر والوں اگر میرا ساتھ دو، جبریل جانتا تھا چادر کے نیچے ہے کون، لیکن آج اسے موقع مل گیا اللہ سے آل محمد کے فضائل سننے کا۔ قسم ہے عزت آل محمد کی، اللہ نے بھی یہ موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ سلامت رہے مولانا، موقع ضائع، اللہ نے بھی نام نہیں بتائے، پہلے فضائل شروع کر ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ ہے نبوت کے اہل بیت، یہ ہے رسالت کی کان۔ یہ لفظ معدن اتنا وسیع لفظ ہے، پورا عشرہ اس میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں عشرہ پڑھنے نہیں یہاں بیٹھا، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ جو ہیں یہ رسالت کی کان ہے۔ کان سمجھتے ہو جس سے کوئی شے نکلے، لوہے کی کان سے لوہا نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، ہیرے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، کوئلے کی کان سے، یہ ہے معدن الرسالہ، یہ ہے رسالت کی کان۔ کوئی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کوئی رسول اس وقت تک رسول بن نہیں سکتا جب تک زہرا کے در پہ جھکے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے معدن الرسالہ۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ سیدہ ہے، فاطمہ ہے، سیدہ کا باپ ہے، سیدہ کا شوہر ہے، سیدہ کے دونوں بولے تو صحیح۔ تعارف کس سے ہوا؟ کیوں؟ حق بنتا تھا تعارف ہوتا میرا رسول مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا بیٹا ہے، ان کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کا داماد ہے، مصطفیٰ کے نواسے، لیکن سیدہ سے تعارف کیوں کرایا؟ علماء بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس لیے سیدہ سے تعارف کروایا، اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبوت رسول کے نہیں بطول کے رشتہ دار ہوتے۔ میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ رسول کے رشتہ دار نہیں، زہرا کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت توجیہ ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، بہت ساری توجیحات کی گئی کہ شاید اس وجہ سے اللہ نے سیدہ سے تعارف کروایا۔ کیوں؟ کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا اپنا، اس میں بڑی چاشنی ہوتی ہے، بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ توجہ چاہو، اپنا، اپنا باپ، اپنا بیٹا، اپنا بھائی، بڑا خوبصورت لفظ ہے، بڑی مٹھاس، بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ چادر کے نیچے جتنے بھی رشتے تھے نا، کچھ بالواسطہ تھے، کچھ بلا واسطہ، یعنی کچھ ڈائریکٹ تھے، کچھ انڈائریکٹ تھے۔ اگر تعارف کروایا جاتا کہ اس میں میرا رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کا داماد ہے، رسول کے نواسے، تو بیٹی اپنا رشتہ بلا واسطہ، داماد بیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، نواسے
بیٹی کی وجہ تعارف ہوتا. اس میں علی ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, علی کی زوجہ ہیں, علی کے بیٹے ہیں, علی کے سسر ہیں. زوجہ اپنا رشتہ بلا واسطہ, بیٹے اپنا رشتہ بلا واسطہ, لیکن سسر بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے, تعارف ہوتا ہے. اس میں حسنین ہے, حسنین کا باپ ہے, حسنین کی ماں ہے, حسنین کا نانا ہے. ماں اپنا رشتہ, باپ اپنا رشتہ, نانا ماں کی وجہ سے ہوتا ہے. بس قبلہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں, سیدہ کے علاوہ جتنے بھی رشتے تھے سب کے کچھ بالواسطہ تھے, کچھ بلا واسطہ تھے. واحد سیدہ ایک ایسی تھی جس کے سارے ہی اپنے تھے. باپ تھا تو اپنا, شوہر تھا تو اپنا, بیٹے تھے تو اپنے. یہ سیدہ واحد رشتہ ایسا ہے جس کے سارے رشتے بلا واسطہ تھے. جو چاہ رہا ہوں, کہا یہ سیدہ ہے, سیدہ کا باپ ہے, سیدہ کیا شوہر ہے, سیدہ کے, بولو تو صحیح. جبریل بول پڑا پھر, پروردگار اتعذن لی ان اہبط الی الارض لیکون معہم سادسا. پروردگار اجازت دیتا ہے میں بھی جاؤں چادر کے نیچے جا کے چھٹا بن جاؤں؟ قبلہ جس جملے کے لیے آپ کو میں یہ پونا گھنٹے سے زیادہ زحمت دے کے لایا ہوں, پروردگار اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے جا کے چھٹا بن جاؤں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کہا ہاں جبریل تجھے اجازت ہے. جبریل چلا, توجہ چاہ رہا ہوں, آگے اس چادر کے باہر کھڑا ہوا جس میں پنجے پاک تھے. آگے جملہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, العلی العلی یقرب السلام و یخصک بالتحیت والاکرام. پروردگار اللہ کے حبیب آپ پر سلام, اللہ آپ پر, پروردگار آپ پر تحیت و سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری کائنات آپ سب کی محبت میں خلق کی. اس کے بعد ایک جملہ بہت قیمتی جملہ فرمایا قد آذن لی ان ادخل معکم. جو عربی سمجھتے ہیں یہ جو قد اگر فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو یقین کے معنی دیتا ہے. قد آذن لی ان ادخل معکم, یقیناً وہ مجھے اجازت دے چکا ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. حل تاذن لی یا رسول اللہ, جنہیں سمجھ آ گئی اللہ کے رسول آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ میں کہتا ہوں جبریل سمجھ نہیں آئی مجھے تیری, اور اللہ بڑا ہے یا مصطفیٰ؟ بولو میرے ساتھ بھئی اللہ بڑا ہے یا رسول؟ اللہ تو رسول کا بھی خالق ہے. جب وہ خالق تجھے اجازت دے چکا ہے کہ تو چادر کے نیچے چلا جا, اب آ کے رسول سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے اذن کی ضرورت نہیں ہے, جب اللہ تجھے اذن دے چکا ہے چلا جا چادر کے نیچے. کا خبردار, بے شک مجھے اللہ اذن دے چکا, میں رسول سے نہ پوچھ کے بھی اگر چادر کے نیچے چلا جاؤں تو گناہگار نہ ہوتا, لیکن پوچھنا اس لیے پڑ رہا ہے اس میں اکیلا رسول نہیں بطول بھی بیٹھی ہے, اس میں فاطمہ بھی ہے. جبریل بھی اجازت کے بغیر چادر کے نیچے نہیں آ سکتا. کتنے بدبخت ہے وہ مسلمان جو اس بطول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو. اجرکم علی اللہ, سوائے غم سیدہ کے کوئی غم نہ دیکھیں. مظلومہ, محرومہ, مجروحہ زہرا, کوشش کرنا جو ایام منا رہے ہو نا جی بھر کے پرسہ دینا حسنین کو ان کی زخمی ماں کا. اتنا ظلم ہوا رسول کی بیٹی کو کہنا پڑ گیا بابا صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا. بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں, دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. صادق آل محمد, ایک جملہ کہہ رہا ہوں گریے کا سبب ہے, تیاری کرنا مسائل کی. اپنے چند صحاب کے ساتھ
مسجد نبوی میں ایک مقام پہ آئے, ایک جگہ پہ بیٹھ کے تیرے چھٹے امام نے رونا شروع کیا. اللہ کرے لفظ پہنچ جائے, بہت رویا تیرا چھٹا امام. کسی صحابی نے پوچھ لیا, مولا کیوں رو رہے ہو اس جگہ پہ بیٹھ کر, کیا ہوا یہاں؟ یہ کہنا تھا. تیرے امام کی چیخیں اور بلند ہوئی, رو کے فرماتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری دادی زہرا کو تماچا مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ وہ مقام ہے جہاں میری دادی زہرا کو تماچا مارا. بڑے ظلم ہوئے سیدہ پہ, اسی لیے کہا اگر دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. حتیٰ کہ بطول کو رونے تک نہیں دیا گیا. آیت اللہ مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بے آواز روتی تھی. جانتے ہیں آپ یہ کہا گیا کہ زہرا یا علی زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے, جب یہ روتی ہمارے آرام میں خلل آتا ہے. ایک مجتہد سے کسی نے پوچھا تھا قبلہ کیا سیدہ اتنی بلند آواز میں روتی تھی؟ جو مدینے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا رسول کی بیٹی رو رہی ہے, رو پڑے آدمی نے کہا نہیں, سیدہ کی تو آواز بھی باحجاب تھی, زہرا کی تو آواز بھی گھر سے باہر نہیں آتی. اس سے پوچھا قبلہ پھر کیسے پتہ چل جاتا رسول کی بیٹی رو رہی؟ عالم دین رو کے فرماتے جب زہرا روتی زمین پہ زلزلہ آ جاتا, جانور چیخنے لگتے, پرندے چلانے لگتے, مدینے والے سمجھ جاتے سیدہ رو رہی ہے. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے سیدہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بے آواز روتی. حسنین شریفین ماں کے ارد گرد بیٹھ جاتے, چھوٹے چھوٹے سنہ ماں کے ارد گرد بیٹھ جاتے. سیدہ بے آواز روتی, حسنین کی چیخیں بلند ہوتی. جب حسنین کی آوازیں گھر سے باہر جاتی نا تو باہر سے سرکار علی تشریف لاتے, آواز دے کے فرماتے حسنین یوں بلند آواز میں نہ رویا کرو, جب گانا بلند آواز میں رویا کرو. شہزادوں کے ہاتھ جڑ جاتے, دیکھ کے فرماتے بابا آپ بھی نہ روئے, ہماری صدیقہ ماں کو جھٹلایا گیا, بابا ہماری ماں کو حق نہیں دیا گیا, بابا ہمارا گھر جلا دیا گیا, بابا ماں کی پسلیاں توڑ دی گئی, اب بھی نہ روئے. علی رو کے فرماتے شہزادوں تم بلند آواز میں روتے ہو, آواز گھر سے باہر جاتی ہے, مدینے کے لوگ مجھ علی کو تانے دیتے. اے علی کی مصیبت. سزادارو بڑی مظلومہ ہے سیدہ. سیدہ رو کے فتوے, یہ سیدہ کا مرثیہ آپ نے سنا, ہر خطیب ہر ذاکر ہر وائز جب سیدہ کی مصیبت پڑتا ہے نا تو سیدہ کا یہ مرثیہ ضرور پڑتا ہے کہ بابا صحبت علیہ مصائب اللہ انہا صحبت علیہ بسرنا لیا لیا. لیکن میرا جی چاہتا ہے آج سیدہ کی اس مرثیے کا فقط ایک شعر سناؤں جو زخمی بطول نے بابا کی قبر پہ کھڑے ہو گئے. جو صدال بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. زخمی سیدہ ہے, پہلو شکستہ ہے, خون نکل رہا ہے, رو کے بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتی بابا جاوز الحدہ پہ لطم خدی, بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ ظلم کی انتہا ہے. بابا جن رخساروں پہ تو بوسے دیتا تھا یہ تماچے مارتے. شرم نہ کرنا یار, شرم نہ کرنا. اللہ جانے پھر کس کے نصیب ہوتا ہے, کس کے نصیب نہ ہوتا. سیدہ رو کے فرماتی ہے بابا یا وذو الحدہ پہ لطم خدی, بابا تیرے جانے کے بعد ظلم کی انتہا ہے, جن رخساروں پہ تو بوسے دیتا ہے یہ اس پہ تماچے مارتے رہے. زخمی بطول رو کے فرماتی ہے بابا الباب والجدار والدماء شہود صدق لا باؤ, بابا میری مظلومیت کے 3 گواہ ہیں, ایک جلتا ہوا دروازہ, ایک شنگلاخ پتھروں کی دیوار اور میرے بدن سے بہتے ہوا خون. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارے عفو قبول فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھے گا. بس عزادارو 2 جملوں کی مجھے اجازت دینا. عزادارو سیدہ کو حق نہیں ملا. 18 سالہ بطول جب دربار میں گئی ہے بال سے آتے, کمر سیدھی تھی. 4 گھنٹے کے بعد جب زہرا گھر واپس آئی ہے کمر میں غم آ گیا.
बाल सफेद हो गए थे। वो आज़ादारों जालिमों ने इस पे बस नहीं की। वो दरवाजा जिस पे जिब्रील रुकता है, जिस पे इज़राइल रुकता है, जिस पे मुस्तफ़ा रुकते हैं, आज़ादारों ये आग लेके उस दरवाजे पे आगे जो मातम की नीयत से बैठे हो, आ कहते ज़हरा ज़हरा हमारे बागियों को हवाले करो वरना इस घर को जला देंगे। सैयदा दरवाजे के करीब आई, फरमाया ये बागियों की पनाहगाह नहीं है, ये कुरान की मंजिल है। अरे इस घर को जलाओगे जिसमें हसनैन रहते हैं, जिसमें रसूल के बेटे रहते हैं। सुनोगे जवाब, मलाउन बकवास कर कहते रहते हैं तो हम क्या करें, हम तो जला देंगे। दरवाजा जला, पीछे थी सैयदा, किसी मलाउन ने दरवाजे को धक्का दिया, पीछे थी सगला पत्थरों की दीवार, नबी की बेटी दीवार और दर के दरमियान में आई, कदम के पहलू में बेबस हुई, एक आवाज दी, उम्मे अहमद जल दिया, मेरा मोहसिन शहीद। खोला जो मातम कर सकते हो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, इससे बड़ी सैयदा की मुसीबत क्या सुनाऊंगा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। इतना कह के वो जो दीवारों मंजर बनाना निगाहों में आंखें बंद करके, जब दीवारों दर के दरमियान नबी की बेटी पिसी हुई थी ना, अब सैयदा जमीन पे गिरी, चलता हुआ दरवाजा अभी भी बतूल के जिस्म अतहर पे था। ये मलाउन अपने नजस पाँव लेके उस दरवाजे पे चढ़े, इतना वजन पड़ा बतूल की पसलियां टूट। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। सैयदा की पसलियां टूट गई, बतूल का पाकीज़ा खून जमीन पे बह रहा था। ये मलाउन अपने नजस पाँव खून पे रख के सैयदा के घर में आए, अली के गले में रस्सी डाली, मस्जिद नबवी में लेके आए। सैयदा की आंख खुली, पहला सवाल ये किया, उम्मे ऐमन अली किधर है? फरमाया क्या गले में रस्सी है। खींचते हुए मस्जिद में ले गए, फरमाया मुझे छोड़ दो, वो सिर का गम भूल गया है। अल्लाह जाने नबी की बेटी ने जिनके दिल में सैयदा का दर्द है, झोलियां फैला के आले मोहम्मद से आंसुओं की भीख मांग लेना। न जाने कैसे सैयदा मस्जिद नबवी में आई, अली के गले में रस्सी देखी, सैयदा से बर्दाश्त नहीं हुआ, अली की आवाज के दामन में सैयदा ने हाथ डाला, आवाज दी खल्लू अबुल हसन और जालिमो, अली को छोड़ दो, खुदा लानत करे। कुनफुस मलाउन पे अल्लाह जाने क्या था इसके हाथ में, इसका हाथ बुलंद हुआ, हाथ का नीचे आना था, बतूल के हाथ से अली की आवाज का दामन छूट गया, सैयदा की कलाई टूट गई। जब तक जिंदा रही उस हाथ से तस्वीर नहीं बर्बाद। अजरुकुम अल्लाह, बस अदादारो, एक मंजिल और बढ़ाना, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। जख्मी बतूल, अल्लाह अकबर, पसलियां टूटी हुई, अल्लाह अकबर, हाथ टूटा हुआ। और मैंने ये तकरीबाई देखी है कि ये मलाउन जब दरवाजा गिरा के सैयदा के घर में दाखिल हुए ना, सैयदा दरवाजे के नीचे थी, ये मलाउन सैयदा पे तलवार के वार भी करते रहे। इतनी मजलूमा है मेरी मखदूमा। बस अल्लाह करो, मैंने ज़हमत नाम की छोड़ दी सारी शहादत। सैयदा का आखिरी वक्त आया, अली को करीब बुलाया, या अली कुछ वसीयत नहीं। नबी की बेटी फरमाइए क्या कहते हैं कि या अली मुझे गुस्ल खुद देना, या अली मुझे कफन खुद पहनाना, या अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, या अली मेरे लाशे पे वो ना आए जिन्होंने मेरे मोहसिन को शहीद किया है। ओ आज़ादारो, सैयदा रो के फरमाती या अली मेरे बाद हसन हुसैन से सख्ती से पेश ना आना, इनसे नरम लहजे से पेश आना, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। रो के कहती या अली मैं जानती हूँ मेरे बाद आप शादी जरूर करोगे, लेकिन कलाबिया खानदान में मेरी हम नाम एक बीबी है जिसका नाम फातिमा है, फातिमा कलाबिया से शादी करना, उससे अल्लाह आपको एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना। जो मातम कर सकते हो उसका नाम अब्बास रखना, उसका नाम अब्बास रखना। एक अली जानते हो ना मेरा पहलू जख्मी है, मैंने बड़ी मुश्किल के साथ अब्बास के लिए अपने हाथों से कुर्ता सिया है। ये कुर्ता अब्बास को पहनाना और कहना अब्बास माँ ज़हरा तुझे सलाम कहती
دیے. وہ عزادارو وصیت کی. بس عزادارو جب سیدہ کی روح نے پرواز کیا, سرکار علی نے سیدہ کو لباس کے اوپر سے غسل دیا, کفن پہنایا, لاش تیار کر کے صحن میں رکھی. ایک آواز دی, بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. وہ عزادارو سارے آئے, حسین نہیں آئے. علامہ باقر بیسی بہار میں لکھتے ہیں, علی کی آواز ہے, حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرے گا؟ بابا ضرور کروں گا. میرے لال آتے کیوں نہیں؟ بابا ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو حسین. بابا کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے؟ کہا تیری ماں فخر مریم ہے. بابا میں فخر عیسیٰ نہیں. ہاں میرے لال تو فخر عیسیٰ ہے. بابا جب تک مریم نے نہیں بلایا, عیسیٰ ماں کے لاشے پہ نہیں آیا. جب تک مجھے ماں نہ بلائے گی, ماں کے لاشے پہ نہیں آؤں گا. علامہ باقر مشرق سے اتنے جملے نکلنے تھے حسین کے منہ سے, انت و حنت مدت یدا. بندے کفن کھولے, زہرا کی چیخیں بلند ہوئی, دو ہاتھ باہر آئے. فرمایا آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا, آؤ میرا اللہ راسی بیٹا. میرے سینے سے لگ جا. حسین ماں کے سینے سے لگے. عزادار حسین بھی روئے, زہرا بھی روئی, علی بھی روئے, علی کی بیٹیاں بھی روئی. عزادار زمین و آسمان روئے. ہاتھوں میں غیبی سے آواز آئی, یا علی حسین کو ماں کے لاشے سے جدا کر دو, ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آئے گی. علی آگے بڑھے, بڑی شفقت کے ساتھ حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا, ماں کے لاشے سے جدا کیا. میں کہتا ہوں مولا حسین یہ تیرا مقدر ہے. ماں کے لاشے سے جدا کرنے والا باپ ہے. ہائے کربلا کی سکینہ جب بابا کے لاشے پہ آئی, جدا کرنے والا سجاد نہیں تھا, باپ کا قاتل تھا. زلفوں میں ہاتھ ڈال کے جدا. اللہ